تو آج آپ سے ایک کہانی شیئر کرنے لگے ہیں جو کہ کچھ دنوں پہلے ہی میرے ساتھ وقوع پذیر ہوئی۔ بظاہر کہانی جو ہے وہ بہت ہی سمپل سی ہے اور سننے میں آپ کو شاید ایسا لگے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، پر اہم بات ہے، وہ آپ کو سننے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو ہوا ایسے کہ کچھ ٹائم پہلے میرے کمرے کے اندر میرے کھڑکی کے روشن دان سے ایک چڑیا جو ہے وہ اندر آ گئی تھی اور پھر وہ پھنس گئی۔ اس کو باہر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم نے پردے ہلائے، اس کے اوپر دوپٹے سے ہوا کے تھرو اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی، تولیے کی مدد سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی، پر وہ باہر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک طرف سے اڑ کے دوسری طرف جا کے کہیں لائٹ پہ بیٹھ جائے، کبھی بند پنکھے پہ بیٹھ رہی، کبھی گھڑی کے اوپر، لیکن باہر نہیں نکل رہی تھی۔ والدہ نے میری یہ کہا کہ شاید یہ زخمی ہے اس لیے یہ باہر نہیں جا پا رہی ہے، پر بہرحال ہم اپنی کوشش کرتے رہے اور پھر ایسا ہوا کہ وہ کافی نیچے کی طرف آ کے صوفے پہ ہمارے بیٹھ گئی۔ تو میں نے تولیے کی مدد سے اس کو اٹھا کے بالکنی کی باؤنڈری پہ جو ہے وہ باہر رکھ دیا اور پھر وہ وہاں سے اڑ گئی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ زخمی نہیں تھی، جسٹ وہ ڈر گئی تھی اور اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا باہر جانے کا۔ بس کہانی اتنی ہی تھی۔ اب اس سے جو سبق مجھے ملا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا اسپیشل ہے میرے لیے تو ہے۔ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اس سارے واقعے سے جو سبق مجھے ملا وہ یہ تھا کہ ہماری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے جب ہم ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ایسے ہی کبھی پردہ ہلا دیتا ہے، کبھی دوپٹے سے ہوا مار دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ہمیں چھوٹی موٹی مشکلات سے گزار کر سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہم سے محبت ہے اور وہ ہمیں غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں دوزخ کا شکار ہو جائیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور مشکلات میں ڈال کر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹورڈز اسٹریٹ پاتھ۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس قدر کمزور واقع ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے سمجھ نہیں پاتا۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، انٹینسٹی کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ اپنی دھن میں مگن رہتا ہے، یا کبھی کبھی ڈر جاتا ہے کہ اگر میں سیدھے راستے پر آ گیا تو کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے چھوڑنی پڑ جائیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جائیں گی۔ کبھی کبھی انسان کو جو ہے وہ راستہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف کسی طریقے سے آئے، لیکن گھرا ہوا اتنی ساری چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ اس کو راستہ نہیں ملتا۔ جیسے کہ اس چڑیا کو کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ کمرے کی اونچائی تھوڑی زیادہ ہے تو وہ اونچی چلی گئی، اور پھر اس کو کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے وہ باہر نکل سکتی تھی، یا دروازہ جو ہے وہ نیچے تھا اور میری ہائٹ جو ہے وہ اچھی ہے، تو وہ ڈر کے نیچے کی طرف فلائٹ نہیں لے رہی تھی۔ تو انسان بھی ڈر جاتا ہے، نہیں سمجھ آتا کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ تو ایسے میں کیفیت انسان کی یہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگے تو ایسے ہی مانگے کہ جس طریقے سے میں نے اس چڑیا کو تولیے سے پکڑ کر باہر بالکنی میں رکھ دیا اور پورا اس کو اپنی کامیابی اچیو کرنے کے لیے جہاں تک اس کو ضرورت تھی وہاں تک میں نے اس کو گائیڈ کر دیا۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں نکل سکتے ان چیزوں سے، تو ہمیں تولیے سے اٹھا اور سیدھے راستے کی طرف چلا دے اور چلاتا رہے یہاں تک کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ تو یہ تھی اس کہانی سے جو نصیحت میں نے پکڑی، اور کوشش یہ ہے کہ آئندہ سے ایسے ہی اسی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس کہانی سے میں نے اخذ کی وہ یہ ہے کہ یہ تو خدائی بات تھی، کچھ لوگ بھی آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اسی طریقے سے تولیے میں اٹھا کر صحیح راستے کی طرف راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتے، جو آپ کے لیے اسپون فیڈ کرتے ہیں آپ کو اور کامیابی کی طرف آپ کو پورا اینڈ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی ہمیشہ قدر کیجیے گا زندگی میں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ یس، عید مبارک۔